بندے، اتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے کہ اپنا کیا ہے کہ پکار رہا ہے اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں فرمائیں کہ انی فانی قریب، تو میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ نے انہیں یہ کہنا ہے کہ میں تو نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کو قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے۔ یا تو دعا کے الفاظ ہوں گے یا ندا، دعا کے کئی اس کے مطالب لیے گئے۔ دعوت دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے بلانا، پکارنا، التجا کرنا، اپنی طرف متوجہ کرنا، ٹھیک ہے جی، اپنی طرف توجہ مانگنا۔ تو جب کوئی بھی بندہ اے محبوب میرے طرف ہاتھ اٹھائے گا یا مجھے اپنی طرف بلائے گا، مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے گا، میری طرف ندا کرے گا، میری طرف آواز لگائے گا، تو میں اس کی پکار کو سنوں گا۔ پکارنے والے کی جب میں دعا قبول کرتا ہوں یا میں اس کی پکار سنتا ہوں یا میں اس کی ندا کا جواب دیتا ہوں، کس کی ندا کا، کس کی دعا کا، کس کی پکار کا، کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے پکارنے والا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، صرف اس کی پکار کو سنتا قبول نہیں کرتا یا سنتا نہیں ہوں، بلکہ اور اس کے بدلے میں اس کو اس کے جواب بھی دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا، اور وہ میرے اوپر ایمان لے کے آئیں، لعلہم یرشدون، کہ کہیں وہ ہدایت پا لیں۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ۔ اس آیت کے شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح پکاریں؟ کیا اللہ ہم سے بہت دور ہے، ہم زیادہ اونچی آواز میں بلایا کریں، یا اللہ ہمارے بہت قریب ہے تو ہم سرگوشی کیا کریں؟ سرگوشی جیسے مطلب جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی جات کہ بس اپنے آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے، ساتھ والے کو بھی، تو سرگوشی کریں اللہ اتنا قریب ہے یا اتنا دور ہے کہ ہم زیادہ اونچی آواز میں بلائیں۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اور یہ میں پہلے بھی ایک دفعہ سنا چکا ہوں، اور جب اس کے ہونٹ میرے ذکر کے لیے ہل رہے ہوتے ہیں اور میں اس وقت اس کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہوں، یا میں اس وقت اس کو، اور کل واقعہ ایک پورا سنایا تھا، واقعہ وقت لگ جائے گا واقعہ سنانے میں، کل سنایا تھا ابھی کہ وہ سبحان اللہ اس بندے نے پڑھا، اور حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت ان کو نیچے اتارنا پڑا، اس بندے کے پاس آنا پڑا۔ کیا پڑھا اس نے؟ سبحان اللہ۔ مگر وہ پڑھنے کے لیے نا وہ دل چاہیے، وہ سوز چاہیے، وہ زبان چاہیے۔ اگر سچے دل سے بندہ سبحان اللہ پڑھے تو سلمان علیہ السلام کا تخت بھی بندے کے پاس آتا ہے، اور آ کے سلمان علیہ السلام پوچھتے ہیں بندے تو نے کیا کیا ہے؟ وہ ڈر گیا، اس نے کہا میں نے تو سبحان اللہ پڑھا ہے۔ نے کہا یہ جو سبحان اللہ پڑھا ہے اس کے بدلے اللہ تجھ سے اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ نے تیرے اوپر اپنی رحمتوں کا نشان اور اتنا نوازا ہے کہ تجھے اس کا آگے جا کے پتہ چلے گا کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر انعام و کرام کیے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر کہ جب بندے کو اللہ کو بندہ پکارتا ہے تو محبوب کو اللہ نے فرمایا آپ فرما دیں کہ جب میرے بندے مجھے پکاریں گے تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اب پکار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں من حبل الورید، میں شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ یہ ہماری شاہ رگ ہے، یہ کٹ گئی تو بندہ گیا، اس سے بھی اللہ قریب ہے، اور میں مومن کے دل کے اندر بستا ہوں۔ الرحمن قلب المومن میرا تو رحمان، مومن کا دل، مگر اس کے لیے پھر وہی ہے کہ مومن ہونا شرط ہے، اپنے آپ کو وہ مومن بنائیں تو اس دل میں سے آپ کو اپنا خدا نظر آئے گا۔ شیشہ وہ ہے جس میں جو دیکھے نظر آتا ہے۔ قلب المومن میرا تو رحمان، اپنے دل کو اس طرح پاک کریں تو اس دل کے اندر آپ کو اللہ نظر آئے گا، اتنا قریب۔ وہ بڑا اتنا ہے کہ وہ اس کے لیے عرش بھی وہ کم ہے، یا اس کے لیے ارض و سماوات، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور چھوٹا اتنا ہے کہ مومن کے دل کے اندر، وہ چھوٹا نہیں ہے، وہ مومن کے دل کو اللہ اتنی وسعتیں دے دیتا ہے، اتنا بڑا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور میں نے آپ کو روایت سنا رکھی، بس آخری ایک دو باتیں، وہ بھی روایت آپ کو میں نے سنا رکھی، حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ ایک بدو ہے بڑی مشہور، میں ہمیشہ زیادہ تر یہ سناتا ہوں، اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے اللہ کے محبوب کچھ میرے لیے کوئی اچھی چیز دے دیں جس میں مجھے گفا۔ آپ نے فرمایا تم کیا؟ سبحان اللہ۔
الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تھوڑا اٹھ کے ادھر تک جب پہنچا تو واپس آ کے بیٹھ کے عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب، اور ابھی جانتے تھے بھی سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریفیں ہیں، اور ولا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں نے آپ سے اپنے لیے کچھ مانگا تھا، آپ نے سارا مجھے کہا کہ رب کی تم تعریفیں بیان کرو، تو میرے لیے اس میں کیا ہے؟ میرے لیے تو اس میں مطلب مجھے بتایا جائے، یہ ہوتا ہے اس کے لیے، ہمارے سمجھانے کے لیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور آپ نے فرمایا اس کے اندر بھی تیرے لیے ہے کہ جب تو اللہ کا نام لے گا تو اللہ تجھے رحمتوں سے نوازے گا، تیری زبان پہ اللہ کا ذکر آئے گا، اللہ تیری طرف توجہ فرمائے گا۔ ہاں اب سن تیرے لیے کیا ہے، جب تو کہے گا سبحان اللہ، اللہ دیکھے گا میرا بندہ مجھے پکارنے لگا ہے، اللہ جواب دے گا۔ پھر تو کہے گا الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہ اور تیرے قریب ہوگا اور توجہ تیری طرف کرے گا۔ ولا الہ الا اللہ، جب تو کہے گا اللہ اور تیرے قریب ہو جائے گا، اور جب تو کہے گا واللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس وقت تو اور اللہ کے درمیان اتنی قربت ہوگی کہ تجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی توجہ تیرے اوپر نچھاور ہو رہی ہوں گی۔ اب تو نے اپنے لیے مانگنا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، اللہم انصرنی، اللہ جی مجھے ہدایت دے دے، اللہ جی میری مدد فرما دے، اللہ جی مجھے رزق دے دے، اور اللہ جی میری مدد فرمائیے۔ تو پہلے تو جب اللہ کی تعریفیں کرے گا تو اللہ تیری طرف متوجہ ہوتا جائے گا، بالکل تیرے قریب آ جائے گا اللہ، اور پھر تو اپنے لیے مانگنا شروع کر دے گا، اللہم اغفر لی، مجھے بخش دیجئے، میرے اوپر رحم فرما دیجئے، میرے اوپر کرم فرما دیجئے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دعا کیا ہے؟ دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ دعا کی 3 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو دعا تمہارے لیے جیسی دعا مانگو گے وہ اسی طرح تمہیں قبول کر کے اس کا جو تم دعا مانگو گے وہ تمہارے لیے قبول کر لی جائے گی، تمہیں دے دیا جائے گا، اور یا اس دعا کو تمہارے لیے مؤخر کر دیا جائے گا، اس کا دعا کے بدلے تمہیں آخرت میں کوئی اس کا صلہ دیا جائے گا، یا تیسرا اس کا یہ ہوگا کہ اس دعا کے بدلے اگر یہاں قبول بھی نہیں ہوئی اور آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تو شاید کسی مصیبت سے، کسی آزمائش سے، کسی تکلیف سے اللہ آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ انشاءاللہ کل اس موضوع پہ زیادہ گفتگو ہوگی۔ مختصر یہ کہ جس پیار محبت سے اللہ فرماتا ہے میں بندوں کو اس طرح ملتا ہوں جس طرح وہ مجھ سے گمان کرتے، میرے بارے میں تم جس طرح گمان کرو گے مجھے اس طرح پاؤ گے، تم میری طرف 1 بالش چلو میں 2 ہاتھ چلوں گا، تم میری طرف چل کے آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ یہ بس اللہ کی طرف چلنے کی ضرورت ہے، صدقے دل سے، سچے دل سے، ان لفظوں کو چھوٹا نہ سمجھا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ہمیشہ میرا موضوع زیادہ یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ چلتے پھرتے ذکر کریں، اور آپ کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے بہت بڑے راوی ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ جب بندے کے ہونٹ اللہ کے ذکر کے لیے ہل رہے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں سب سے قریب ہو کے اس کو سن رہا ہوتا ہوں، بے شک وہ جاری کیوں، خفی کیوں نہ ہو، دل میں آپ پڑھ رہے ہوں تو انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدقے دل سے اپنا ذکر کرنے کی، اپنا قرب حاصل کرنے کی، اور اپنے احکامات کو بجا لانے کی، اور اپنے اوپر ایمان لا کے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔